بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یوم آزادی کے موقع پر ہم وہ خوش نصیب ہیں جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد کلمہ اسلام پر ہے۔ سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں پیش فرمایا تھا، اور جس نظریے پر مدینہ منورہ کی عظیم سلطنت معرض وجود میں آئی، اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں اکابرین نے طویل جد و جہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ اسلام کی جامع تعلیمات میں بود و باش اور رہن سہن کے لحاظ سے بھی احکام موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث شریف جو صحیح ستہ میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تساکن المشرکین، مشرکین کے درمیان تم سکونت اختیار نہ کرو، اپنی رہائش اپنی سکونت ان سے علیحدہ کرو۔ اس حدیث شریف کے کئی مفاہیم اور علماء کی طرف سے کئی تعویلیں اس میں کی جا سکتی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے علیحدہ وطن کی جد و جہد کی اور اس مقصد کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس مقصد کے لیے مصائب برداشت کیے، اور پھر اسی عظیم مقصد کے اصول کے بعد انہوں نے پھر اس پاک خطے کی طرف ہجرت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے لا تساکن المشرکین والی جو حدیث شریف ہے اس کے مفاہیم میں جو سب سے اعلیٰ مفہوم ہے اس پر عمل کیا اور اس کو پیش نظر رکھا، اور اسی کے ثمرات پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسلاف نے، سنی علماء و مشائخ نے، اکابرین اہل سنت نے پاکستان کو بنانے کے لحاظ سے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ایک تاریخی کارنامہ ہے، اور اس پر انہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، مگر سب سے بڑا خراج تحسین یہ ہے کہ
وہ جو امانت ہمارے سپرد کر گئے اس امانت کی کما حق ہو حفاظت کی جائے۔ آج یہ قوم 75واں یوم آزادی منا رہی ہے، مگر ابھی تک جو آزادی کے مقاصد تھے وہ کما حق ہو حاصل نہیں کیے جا سکے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے ایک چیلنج بھی ہے۔ آج ہر کسی کی زبان پہ نغمہ آزادی ہے، خطبہ آزادی ہے، ہر طرف جلوس آزادی اور جلسہ آزادی ہے، لیکن اصل پیغام تو یہ ہے کہ خود آزادی کو سمجھا جائے کہ وہ کیا ہے، کہ جس کے ملنے پر آج اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے اور پھر کل مستقبل میں اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بربادی کو آزادی کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلامی کو آزادی کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اکابر کے اس نظریے کو واضح کریں کہ جسے انہوں نے آزادی سمجھا تھا اور جس کے لیے وہ میدان میں نکلے اور جانیں قربان کی، اس آزادی کے مقاصد کی تکمیل کی جائے۔ اس موقع پر بندہ ناچیز نے اپنے تازہ اشعار کی شکل میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی، آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی، کس لیے اسباب سے معمور آبادی ملی۔ کہ پاکستان اپنے جغرافیہ کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے اور زمین کے جو مختلف ٹکڑے ہیں، دریاؤں، صحراؤں، پہاڑوں اور زرعی میدانوں پر مشتمل ایک منفرد قسم کا یہ ملک ہے۔ آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی، کس لیے اسباب سے معمور آبادی ملی، اس میں ہر سو لہلہائے پرچم ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہر سو لہلہائے پرچم ادب رسول، جان رحمت مصطفیٰ کے عشق کی وادی ملی۔ یہ سب سے پہلا مقصد تھا بر صغیر کے مسلمانوں کا، جس میں خصوصی طور پر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو واقعات رونما ہو رہے تھے بر صغیر پاک و ہند میں، اور پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے تحریک آزادی کے اندر ایک قوت آئی، اور وہی فلسفہ آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ آؤ سمجھا دوں میں تجھ کو کیوں آزادی ملی، کس لیے اسباب سے معمور آبادی ملی، اس میں ہر سو لہلہائے پرچم ادب رسول، جان رحمت مصطفیٰ کے عشق کی وادی ملی۔ آج لوگوں نے اپنی اپنی جدا جدا تعریفیں کر لیں
کوئی کہتا ہے کہ روٹی کپڑے اور مکان کے لیے آزادی ملی، کوئی کہتا ہے اچھے کاروبار کے لیے آزادی ملی، کوئی کہتا ہے اپنی اپنی چودراہٹ کے لیے، کسی نے عیاشی بدماشی کے مقصد کے لیے اس کو سمجھا۔ لیکن آج غازیوں کی روحیں اور شہیدوں کی ارواح اور قائدین تحریک آزادی کی ارواح کا یہ سوال ہے کہ یہ دنیاوی مقاصد یا ناجائز مقاصد ان کے لیے نہیں، سب سے مقدم دین متین کے نفاذ کے لیے اور اس پر مکمل عمل کے لیے ایک سرزمین کی ضرورت تھی، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا اور اسے قائم کرنے کی جد و جہد کی گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظریہ جس پر مدینہ منورہ کی سلطنت بنی تھی، اس پر یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے، تو اس بنیاد پر ہم اس ملک سے جو محبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو عام اپنے ہوم لینڈ مادر وطن سے پیار کرنے والوں کا پیار ہوتا ہے۔ اپنے مادر وطن سے پیار کے اندر ہزاروں دنیاوی اغراض اور مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن نظریہ قرآن پر بننے والے ملک کے ساتھ جو صرف اس نظریے کی وجہ سے پیار کیا جائے، یہ پیار انسان کا ایک ایسا سہل عمل قرار پا سکتا ہے کہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اس پر اسے اجر عظیم عطا کیا جائے۔ چنانچہ میرے نزدیک پاکستان کی پاکستانیت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جس میں رنگ، نسل، جغرافیہ یا لسانیت کی کوئی آمیزش نہیں کہ کہا جائے کہ پاکستان فلاں برادری کے لوگوں کا ملک ہے، فلاں قومیت پرستوں کا ملک ہے، بلکہ ہمارے نزدیک پاکستان اسلام کے نفاذ کی سرزمین ہے، اور اس کا کیس اقوام عالم کے سامنے جب پیش کیا گیا تھا تو اس وقت صوبائیت یا جغرافیت یا لسانیت کا نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آج بھی اسی تناظر میں کہتا ہوں، لوح دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے۔ مستور مکتوب کے معنی میں ہے، سطر سے، لوح دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نور سے پر نور پاکستان ہے۔ لوح دل پہ جا بجا مستور پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نور سے پر نور پاکستان ہے دعا مولا سے یا رب پاک ہو یہ اس طرح جس طرح کہ اس کا خود دستور پاکستان ہے۔ کچھ لوگ ہماری جب یہ تقریریں سنتے ہیں تو ان کو اپنے ممالک کے لحاظ سے ہماری ان تقریروں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ملک ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، تو اپنے ملک کی اتنی شان جس کو پھر تم قرآن سے اٹیچ کرتے ہو، ایمان سے اٹیچ کرتے ہو، یہ تم غلو کرتے ہو۔ تو میں اس موقع پر کہتا ہوں کہ جس کے ملک کا نظریہ
پاکستان کے نظریے جیسا ہے، جس کے ملک کی بنیاد کلمہ اسلام پر ہے۔ یقیناً جو شان ہم پاکستان کی بیان کرتے ہیں وہ اس ملک کی بھی بیان ہوتی ہے، مگر مدینہ منورہ کے بعد روئے زمین پر اس وقت جب ملک رنگ کی بنیاد پہ بنے، نسل کی بنیاد پہ بنے، جغرافیے کی بنیاد پہ بنے، لسانیت کی بنیاد پر بنے، تو ایسے دور میں پاکستان ایمان اور قرآن کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، تو اس کے نظریے کی بنیاد پر اس کو یہ شان ملی ہے کہ اس کا ذکر اور اس کا رابطہ ایمانیات سے ہے، معتقدات سے ہے، عبادات سے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جنہوں نے عظیم مقصد کو پیش نظر رکھ کے حاصل کیا تھا اس مقصد کو ڈی گریڈ کیا جائے۔ وہ مقصد تو اپنی جگہ بلند ہے اور آج بھی اسی طرح ہی چمک رہا ہے، اور اس وقت بھی لازم ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ کہ اگر اس مقصد کے خلاف کچھ لوگوں نے اس ملک کو استعمال کیا تو مسجد پر قبضہ کر کے اگر کوئی شخص اس مسجد کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسجد کی مسجدیت کا ذکر نہ کیا جائے یا مسجد کے تقدس کا ذکر نہ کیا جائے۔ مسجد تو مسجد ہی ہے، ہاں پھر جو قبضہ گروپ ہیں ان کی تردید ضروری ہے۔ مسجد کے وقار اور تقدس کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لازم ہے کہ وہ جنہوں نے مسجد کو معاذ اللہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے مورچہ بنا رکھا ہے اور اس کے ایوانوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کو اس سے دور کیا جائے اور اس کے تقدس کو بحال کیا جائے۔ عمومی طور پر جب کسی بندے سے کوئی چیز لیتے وقت اس سے عہد کیا جائے کہ تم یہ مجھے دے دو، میں یہ شرائط پوری کروں گا، اور وہ دینے والا شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں وہ چیز عطا کر دے، اب لازم ہے کہ وہ شرائط اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان کو پورا کیا جائے، فرض ہے عہد کو نبھانا۔ یہ اس وقت بھی ہے جب کسی بندے سے عہد کیا جائے، تو پاکستان بناتے وقت اللہ سے عہد کیا گیا، اللہ سے درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی گئیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا گیا کہ تو ہمیں ملک دے، ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے۔ اللہ سے عہد کر کے جو دین حاصل کیا گیا، افسوس کہ آج 75 سال گزرنے کے باوجود وہ عہد پورا نہیں ہو سکا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عام کسی کمزور سی ذات کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اس کو نہ نبھایا جائے تو اس پر بڑے سخت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تو احکم الحاکمین ہے اور غنی عن العالمین ہے۔ اس کے ساتھ جب عہد کر کے یہ ملک لیا گیا کہ تو ہمیں زمین دے، ہم تیرا دین نافذ کریں گے، تو ہمیں ملک دے، ہم اس میں قرآن و سنت کے نظام کو رائج کریں گے، تو ہمیں اقتدار دے، ہم اس اقتدار کے ذریعے سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار اس جگہ پہ لائیں گے۔ اللہ سے عہد کر کے یہ ملک لیا گیا، رب نے فضل کیا۔ یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ اس کا غضب اور غصہ ابھی تک ڈھیل دیے ہوئے ہے اس قوم کو، ورنہ جب عام سی ذات سے بھی عہد کر کے کوئی چیز لے کر پھر اس عہد کو پس پشت ڈالا جائے تو نتائج بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ سے عہد کر کے جب گلی گلی میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی گئیں، عبادات، جہاد کیا گیا، کوشش کی گئی، رب نے کرم کیا، اور روئے زمین پر وہ منفرد سلطنت بنی جو کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی۔ تو آج اس موقع پہ پھر رب ذوالجلال سے دعا کے ساتھ یہ عہد ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اس سے انگریز کے نظام کو دیس نکالا دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس سے قرآن و سنت سے متصادم رسم و رواج اور متصادم ضابطے اور قوانین ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں، دین کو اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، اور اس کے نفاذ کے لیے خود تیاری کے ساتھ اپنی قوم کو بھی اس عظیم مقصد کے لیے تیار کریں۔ خدا کرے نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کلمات طیبات ادا کیے گئے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تابع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصی طور پر پاکستان کے قیام کی تحریک میں صدیوں کے اندر جو شہداء نے شہادتیں پیش کیں، مجاہدین نے جہاد کیا، قائدین نے جو محنت کی، یا اللہ ان سب کارکنان آزادی، مجاہدین آزادی، قائدین آزادی کی ارواح کے لیے یہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مختلف جنگوں کے اندر اور ہمہ وقت کے حالات میں جو نوجوان پہرا دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ ان کی ارواح کے لیے یہ ہم تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا، پاکستان کو دین برحق کا قلعہ بنا، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لحاظ سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، عیاش، بدکار قسم کے لوگ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا تو ہدایت عطا فرما یا انہیں نیست و نابود فرما، اور اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین، افواج پاکستان کی مدد فرما اور انہیں ملک کے چپے چپے کی حفاظت کے لحاظ سے مزید جذبہ اور حوصلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کے نظریہ کے خلاف جو لوگ زہر اگل رہے ہیں،
یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، نظریہ پاکستان کے تحفظ کی ہمیں توفیق عطا فرما، پاکستان کو تمام عقائد اسلامی کے تحفظ کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی اکابرین نے اس سلسلہ میں جد و جہد کی، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جن اکابرین کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، ان کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ تمام شہدائے آزادی، غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہدائے ختم نبوت، شہدائے اسلام کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل پاکستان کو امریکہ کی نحوست سے آزادی عطا فرما، پاکستان کو جاہلی رسوم سے آزادی عطا فرما، پاکستان کو غیروں کے نظام سے آزادی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پاکستان کے عوام کو خوشحالی عطا فرما اور پاکستان کو خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کرنے والے کسی حکمران کا موقع عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مجبور و مظلوم ہیں، ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔